کہ یکے با دیگرے میرے نبی، کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک صحابی کے گھر آئی۔ یہ سیدہ رقیہ تھی پہلے، جو 2 ہجری میں وفات پا گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، اور آپ اتنے خوش تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے نظام میں ایسا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے بیٹی دی ہے وہ وفات پا جاتی اور میرے پاس بھی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے با دیگرے حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے جاتا۔ یہ خوشی کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب کھانا جاتا تھا، کبھی کبھار اچھا کھانا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی بھیجا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جداد بھی تھے، صاحب حسن بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، سخاوت کے بادشاہ بھی تھے۔ ذہانت، فطانت، ذکاوت تو یوں سمجھیے کہ ان کے گھر کے لونڈے تھے۔ یہ عثمانی سلسلہ موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا۔ یہ شجرہ نسب موجود ہے۔ یہ ہمارے جو حضرات عثمانی ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، یہ دونوں بزرگ باپ بیٹا تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خصوصاً جو زندہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا جموں کشمیر بھی آیا، اور بعض محققین الانصاب الاشراف، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے جہاں اور بڑی چالاکیاں کی ہیں، چالاکی سے مراد یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، وہاں یہ بھی کیا ہے کہ شجرہ نسب جو حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا تھا وہ بھی ختم کر دیا، ختم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین تھے، 2 نوروں والے تھے، یعنی میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بیٹی کو نور العین بھی تو کہتے ہیں نا، تو 2 بیٹیاں، تو لہٰذا آپ ذو النورین 2 نوروں والے۔ اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ ایک نور قرآن ہے، قرآن بھی نور ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ بعض محققین نے یہ نور سے مراد قرآن مجید لیا ہے، اور ایک نور سے مراد اللہ کے نبی کو لیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو سر تا پا نور ہی نور مانتے ہیں، نور علی نور مانتے ہیں، نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمارا یہ کیونکہ علمی سلسلہ ہوتا ہے، گہرائی میں سلسلہ ہوتا ہے۔ دریا میں سے اگر کوئی پانی بھر لے تو وہ دریا کا پانی اس میں آئے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے پیالہ بھر لیا گیا تو وہ نور من نور اللہ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ نور علی نور، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ خالق نے جس طرح آپ کو بشریت کا سردار بنایا، اسی طرح نوریوں کا بھی سردار بنایا۔ لفظوں سے آپ گھبرا نہ جایا کریں، اور آپ اپنا عقیدہ چھوڑے بھی نہیں
اور بات بھی جو صحیح درست ہے وہ ضرور کریں۔ اب آپ دیکھیے زمین و آسمان کا کیا مطلب ہوگا، یعنی اس کا معنی ہے زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ آہا، یہاں مجھے بات یاد آئی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچراں والے، الوانی بھی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے قرآن کے ہر حرف سے اللہ کی وحدانیت اور توحید بیان کی، توحید ثابت بھی کی ہے، بیان بھی کی۔ وہ درخت کے پتوں کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس درخت کی تعریف شروع کر دیتے، یہ پتے ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں، یہ جڑ ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر پھل نکلتا ہے، یہ ہے۔ لیکن بات چلتے چلتے یہاں تک آن پہنچتی کہ اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اگانے والا کون ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو خود پیدا شدہ ہے، ان کو تو ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک رہے، کوئی رازق نہیں، کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں۔ ذرا غور کیا کریں، توجہ کیا کریں کہ میں نے ایک جملے میں ساری بات کرنی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ساری مخلوق دا داتا خدا ہے، جیڑا ہر کہندا مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ ساری کائنات کا داتا صرف اللہ ہے، باقی سب انداتا ہے۔ غوث اعظم صرف اللہ ہے، کرنیاں والا صرف اللہ ہے، بھرنیاں والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، علام الغیوب صرف اللہ ہے، ستار الغیوب صرف اللہ ہے، غفار الذنوب صرف اللہ ہے۔ زمین کے اندر جو بیج جاتا ہے آپ رکھ کے آ جاتے ہیں، اس کو جاننے والا اللہ ہے، اس میں قوت پیدائش رکھنے والا اللہ ہے، اگانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ میرے نبی کا خالق اللہ ہے، میرے نبی کو نبوت عطا کرنے والا اللہ ہے، میرے نبی کو رسالت عطا کرنے والا اللہ ہے، میرے نبی کو امامت و معصومیت عطا کرنے والا اللہ ہے، میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والا اللہ ہے، میرے نبی کی جماعت صحابہ کرام کو کا خالق بھی اللہ ہے، اور صحابہ کو میرے نبی کے لیے منتخب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جو بات ہو رہی تھی اس پر آپ غور کریں، توجہ رہے گی کہ میں نے بات کہاں سے کہاں پلٹی تھی۔ ہوا یہ کہ کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے دوبارہ میٹنگ کی کہ ہم نے تو کہا تھا اسی طرح سے یہ کام رک جائے گا، یہ تو کام ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو اپنا ایلچی ترجمان بنا کر بھیجا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورے سے قاصد بنا کر بھیجا کہ ان کے کاروباری مراسم ہیں، تو دین کے لیے، سربلندی کے لیے کاروباری مراسم کو استعمال کرنا درست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو مشہور کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر مکہ کے کاروباری لوگوں نے کہا کہ عثمان
ابن عفان، آپ سے تو ہمارے دیرینہ کاروباری مراسم ہے، آپ چاہیں تو آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، عمرہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم امتحان ہے قائد نے کارکن کو، یعنی حضرت عثمان غنی میرے نبی کے تو کارکن تھے نا، انہوں نے بھیجا مشورے سے۔ اب کارکن کا امتحان تھا کہ میرے نبی اور باقیوں کے بغیر عمرہ ادا کرتے یا نہیں۔ دل تو چاہتا تھا، لیکن فرمایا جنہوں نے ہمیں طواف کا طریقہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا، میں ان کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میں ان کے بغیر کوئی یہاں عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے بزرگ بات صحیح کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اللہ اور نبی کے طریقوں کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے طواف کرتا ہے، یعنی طواف کرنے کا حکم ہے کہ یوں پھریں، اور وہ الٹا پھرتا ہے، کوئی پوچھے تو وہ کہے طواف کا معنی ہے چکر، میں تو چکر لگا رہا ہوں،